تعجب لگتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا, میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے, اس کا نام سبا بلقیس ہے, اس کا نام سبا بلقیس ہے, اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے. اس کا تخت بڑا مضبوط ہے, سونے اور چاندی سے جڑا ہوا, 80 گز لمبا 40 گز چوڑا, اتنا بڑا تخت ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مامور ہیں 7 دروازے بنائے گئے ہیں, اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے, اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں, باڈی گارڈ الگ ہے, جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکورٹی ہے. تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا, چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے. تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو, اس کے نام پر خط لکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کہا ہدہد سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دے یہ خط. خط میں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ, اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ, میں تجھے دعوت دیتا ہوں. یہ خط میں تھا. دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے. یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا. ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, گھمنڈ مت کر, میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا. سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی. تب سبا بلقیس, اس کا اپنا ایک رعب تھا, اس کی فوج تھی, اس کی رعایا تھی, حکومت تھی. تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا, جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا, اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر. تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا, اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے, انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید, ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں, باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس, اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے, لڑیں گے. تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی, اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے, شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلها اذلۃ, بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں, گھر ٹوٹ گئے, دکانیں برباد ہو گئیں. تو سبا بلقیس کا یہ جملہ توجہ سے, کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات, سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لڑائیاں 2 بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ, بات 2 لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے, پورے کے پورے شہر رشیا نے ہلاک کر دیے. آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا, ایک ایک شہر کو رشیا نے جو جلایا ہے 90% شہر جل چکا ہے, 90% شہر جلا ہوا ہے. جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں یا جل گئے ہیں, باضابطہ میزائل داغے گئے, وہاں کی سرکاری حکومتیں توڑ دی گئیں, تباہ کر دی گئیں, گاڑیاں جلی ہوئی راکھ کی ڈھیر بنی ہوئی ہیں, ایک پورا پورٹ قبضے میں لے لیا. یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن رشیا پورے کے پورے ٹینک اتار دے, میزائل داغ دے, شہر کے شہر کو جلا دے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ آتنکوادی نہیں ہے, ہاں
مزے کی بات تو یہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, آتنکوادی نہیں ہے. آتنکوادی تو افغانستان والے ہیں, آتنکوادی تو ملک شام والے ہیں, یمن والے ہیں. دنیا کی اس دوہری پالیسی کو محسوس کرتے ہو کبھی؟ میڈیا والوں کی زبان سے سنا کہ رشیا آتنک پھیلایا ہوا ہے, دہشت پھیلایا ہوا ہے. ارے اس نے نہ جانے کتنوں کو ہلاک کر دیا ابھی 50 دن کے اندر. 50 دن کے اندر بھوکے پیاسے لوگ ہیں وہاں پر آج. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں, سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن کوئی کہتا ہے اس پر؟ دو سپر پاور لوگوں کی لڑائیاں ہیں, دنیا اس میں بات کرنے سے بھی گھبراتی ہے. ہاں, کوئی سرکاری کمنٹ نہیں کرے گا ابھی رشیا کے بارے میں کہ تو ٹیررسٹ ہے یا تو آتنکوادی ہے, کیونکہ ان کو بھی اپنے انجام کی فکر ہے, کہیں یہ دادا ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیررسٹ, آتنکواد, دہشت گرد, یہ سب جو جملے ہیں نا, یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے, خاص خاص لوگوں کے لیے ہے. ہاں, اپنا ہو تو بیٹا ہے, دوسروں کا ہو تو پٹا ہے. ہمارے ہاں کہتے نا, وہ پٹا دیکھو کیسا ہے, یہ پٹا کیسا ہے, وہ سب پٹے ہیں اور اپنا بیٹا ہے. تو ان کی جس سے جمتی ہے ملتی ہے وہ پورا کا پورا شہر تباہ کرے, نہیں امن کے لیے کر رہا ہے وہ. اور اگر کہیں کسی کے ہاتھ میں بلیڈ بھی مل گیا تو ارے یہ تو بڑا آتنکوادی ہے. یہ ہے دنیا کی پالی. بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا, سبا بلقیس کی بات صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی کبھی بادشاہ کسی شہر میں آتے ہیں تو سب تباہ کرتے ہیں. میں یہ کام کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے, تحفے, مال سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیج دیتی ہوں. اگر وہ مال کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ ہدیے لے کر کے چپ بیٹھ جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, ٹیکس لے لیں گے میرے سے, لڑائی نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے دین کی دعوت دیں گے. تو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر کے بلقیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہ لوگ لے کر کے آئے, کہا ہماری ملکہ نے آپ کے حوالے کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا, کہا ارجع الیہم, لے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس یہ واپس, اس سے کئی گنا زیادہ اچھا مال میرے مولا نے مجھے دیا ہے. تمہاری ملکہ, تمہاری خاتون مجھے مال سے خریدنا چاہتی ہے, لے جاؤ. دین کی دعوت ہم نے مال کے لیے نہیں دی, یہ واپس لے جاؤ. اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے, ہم ابھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر کے. ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے کہ نہ پہلے کبھی تم نے سنا تھا نہ بعد میں کوئی سنیں گے.